اب آتے ہیں آیت کے آخری جز کی طرف. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اچھا یہ چونکہ اس سیشن کو کافی دیر ہو چکی ہے اور بہت بڑا لمبا سیشن ہو گیا ہے، ہم بات کر رہے تھے ایکچولی انسان اور اس کی اوقات پر. ہمارا یہ جو سیشن چل رہا تھا اس کا موضوع تھا، اس کا عنوان تھا، اس کا ٹاپک تھا انسان اور اس کی اوقات. اور آج کے اس سیشن میں ہم بات کر رہے تھے صرف انسان پر. ٹھیک ہے، اور ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اس کو ہم نے اسٹڈی کر لیا اور ان کو خشکی اور تریم سواریاں دی، اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا اور ان کو پاکیزہ رزق دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا. ہمارے آیت کا آخری جو ایکچولی رہ گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اسے عزت بخشی، اپنی بہت ساری مخلوقات پر. اب اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں. یہاں بھی ایک لمبی بحث چھڑنے والی ہے، کیونکہ میں آج تک میں تو یہی سنتا آ رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. مطلب ہم لوگ تو یہ راگ جو ہے یہ راگ الاپتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور ہر وقت یہی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایسی تو کیا کہتے ہیں جی او انسان تو اشرف المخلوقات ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارا اپنا وہ ہے نا، اپنا ذہن ہے کہ ہم اپنے خود کو جو ہے نا اتنی زیادہ عزت سے نواز رہے ہیں. ہر چیز کو جتنی عزت دینی چاہیے اتنی ہی اسے ملنی چاہیے، اور اتنی ہی کہ جس کا وہ حقدار ہوتا ہے اسے اتنی ہی عزت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر عزت بخشی، بہت ساری پر. مطلب دیکھیں اگر زمین کی بات کی جائے نا، زمین میں جنات بھی بستے ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، اور جو ہے نا حشرات اور بہت ساری سمندری آبی بہا مخلوق بھی موجود ہیں، چرند پرند، یہ سب چیزیں ہیں. تو اگر بات کی جائے صرف زمین کی کہ زمین کی حد تک انسان اشرف المخلوقات ہے تو میں اس سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ زمین کی حد تک انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے. کہ انسان کی ذہنی گروتھ، انسان نے جتنی ترقی کی جو مناظر طے کیا انسان نے، وہ کسی اور مخلوق نے نہیں کی. ٹھیک ہے، تو زمین کی حد تک تو مان لیتے ہیں، لیکن یہ کائنات بہت وسیع ہے، اربوں خربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی یہ کائنات جس میں اربوں خربوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ موجود ہیں، ستارے اور سیارے اور کہکشائیں. بلکہ یہاں تک اگر میں کہوں کہ اتنی ہمارے کرۂ ارض پر زمین پر ساری یعنی کہ جو تھر کے صحرا میں لا لیے جائیں اور سہارا صحرا جو بڑے بڑے ریگستان ہیں ان کو بھی لے لیا جائے، اور پھر ساحل سمندر پر جو ریت کے ذرات ہیں مطلب ان گنت ہیں، اگر یہ ساری ریت کے ایک ایک ذرے کو بھی لے لیا جائے نا، پوری زمین پر جتنی ریت کے جتنے ذرات ہیں جو انکاؤنٹیبل ہیں، جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس سے بھی زیادہ ستارے اور سیارے اور کہکشائیں کائنات میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی کئی اور جگہوں پر جو ہے نا زندگی موجود ہوگی. یہ زندگی ضروری تو نہیں، ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کلائمیکس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. روئے زمین پر ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جب بات کائنات کی جائے، یونیورس کی بات کی جائے، تو یونیورس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ہمیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر تمہیں عزت بخشی. اب جب اس آیت کو میں نے مطلب اس آیت کی اس جز کو میں نے اسٹڈی کیا، دیکھا، پرکھا، تو بڑا تجسس ہوا کہ میں تو بچپن سے لے کے آج تک یہی سنتا چلا آ رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر عزت بخشی. اور وہ ان بہت ساری مخلوقات میں چرند پرند، حیوانات و نباتات و جنات اور ایون کہ فرشتے بھی شامل ہیں، کیونکہ فرشتوں سے بھی اس آدم کو سجدہ تعظیم کروا کے اس پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے. تو پھر آخر وہ کون سی مخلوق ہے کہ جو انسان سے بھی اشرف ہوگی، اس سے بھی بہتر ہوگی، اس سے بھی برتر ہوگی. تو سوچنا شروع کر دیا. اب
जब मैं सोचता रहा, तो फिर 4 चफेरे देखा, इधर-उधर देखा, ऊपर नज़र दौड़ाई, नीचे नज़र दौड़ाई, दाएँ देखा, बाएँ देखा, कहीं भी कोई आंसर इसका नहीं मिला। फिर कुरान पाक को ही खंगाला, क्योंकि अपने हर मसले का हल, मैं समझता हूँ कि हमारे हर मसले का हल कुरान पाक में मौजूद है, क्योंकि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाता हयात है। सिर्फ इसको स्टडी करना है, इसको समझ के पढ़ना है। जब इसमें देखा तो सूरह काफ में मैंने पढ़ा। सूरह काफ की मैं बार-बार बात इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे चूँकि मैंने एक पूरा एक नावल लिखा है अपना, और वो साइंस फिक्शन नावल है टाइम ट्रैवल पर। जिस तरह की ये सूरह मुबारका साइंस फिक्शन है और टाइम ट्रैवल पर है। आप तो समझते होंगे ना कि ये टाइम ट्रैवल सीरीज़ जो बात की जाती है, ये टाइम ट्रैवल क्या है और ये साइंस फिक्शन चीज़ें, ये तो अंग्रेज़ों की इजाद करता है। उनकी मार्वल मूवीज़ को देख लें और बंदा समझता है कि पता नहीं ये इनकी इजाद करते, उनकी इजाद करना नहीं है। आपका कुरान आपको बता रहा है कि टाइम ट्रैवल है। आपका कुरान ही आपको बता रहा है, पता नहीं आपको पहले किसी ने बताया होगा कि नहीं, लेकिन आपका कुरान इन चीज़ों को वो डिस्कस करता है, तो वो इस चीज़ को लेके आगे जो है चल रहे होते हैं। हम तो अभी बहुत पीछे अपने आप को हमने रखा हुआ है ना, लेकिन अगर हम वो क्या कहते हैं कि हम कुरान तारिक कुरान हो के हमने अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया। हमने सिर्फ़ कुरान पाक को जो है ना रख लिया कि बस इसकी तिलावत करनी है और इसको गिलाफ़ों में लपेट के हमने ऊपर रखना है, बंद करके रखना है, इसको समझना नहीं है। मैं एक राइटर की हैसियत से एक छोटा-सा एक राइटर हूँ, कुछ भी मतलब नहीं, 2-4 किताबें मैंने लिखी हैं और तबासमाई मैंने की है, और मेरी ये ख़्वाहिश होती है कि मेरी किताब को कोई पढ़े। मतलब ये बहुत बड़ी ख़्वाहिश होती है कि मेरी किताब को कोई पढ़े, मेरी किताब को कोई पढ़े। तो अल्लाह ताला जिसने जो कुल कायनात का मालिक है और वहदहु ला शरीक है, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो रब्बुल आलमीन है, इस पूरी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, इसका रब भी है। वो जब एक किताब इंसान पर भेज रहा है, अपने नबी पर भेज रहा है, तो वो इसीलिए ये नहीं कि बगैर किसी मकसद के भेज रहा है कि सिर्फ इसको स्टडी किया जाए, इसको जो है ना इसकी तिलावत की जाए और इसको रिसाइट किया जाए और उसके बाद इसको रख लिया जाए बगैर सोचे समझे। इसका सवाब अपनी जगह पे अटल है। मैं बार-बार कहता हूँ कि कोई बंदा ये ना समझ ले कि कुरान की तिलावत करने के, शायद मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी तिलावत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी तिलावत करने का इतने फ़ायदे हैं, इसके ज़िक्र-अज़कार करने के इतने फ़ायदे हैं कि जिसको हम कैलकुलेट में भी नहीं ला सकते। इतने अजर सवाब है इसके पढ़ने का, इसको नाज़रा पढ़ने का, इसकी तिलावत करने का इतना अजर सवाब है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसका अंदाज़ा तो हमें जाके क़यामत वाले दिन लगेगा, जो लोग कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करते हैं और इसका बड़ा अदब एहतराम करते हैं। वो ये अजर तो उस वक़्त उनको मिलेगा जो अभी हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारे पास जो इल्म है, वो अगर इस पूरे समुंदर में से में एक सुई डुबो दी जाए और सुई के नक्के से जो एक बारीक-सा कतरा जो आम नज़र से आँखों से नज़र भी नहीं आ रहा होता, उतना भी हमारे पास इल्म नहीं है और हम इतना वो कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह का इल्म क्या होगा? तो इस कुरान को समझ के पढ़ें। अल्लाह ताला ने ये कुरान इसलिए नाज़िल फ़रमाया है कि इससे रहनुमाई हासिल करें, इसको समझें। इसको जब हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा परवरदिगार हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है और उसने हमारे लिए कितने बड़े-बड़े इनामात रखे हुए हैं। वो तो हमें समझेंगे तो पता चलेगा ना, जब समझेंगे ही नहीं तो फिर तो हमें क्या पता चलेगा। तो मैंने फिर कुरान को ही टटोला कि भई देखा जाए कि वो कौन-सी ऐसी मखलूक है। अच्छा, जब मैंने कुरान को टटोला और फिर मैंने सूरह कहफ को पढ़ा, तो उसमें मैंने देखा कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ देखें एक वाक़या आया, ये भी सूरह कहफ में, कि जब उन्होंने कहा कि उनसे उनके किसी उम्मती ने पूछा कि ए मूसा, क्या तुझसे ज़्यादा इल्म भी किसी के पास है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इस वक़्त तो जो ये दौर चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला ने मुझे सबसे ज़्यादा इल्म से नवाज़ा है। मुझसे ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसी वक़्त वही भेजी और अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, मेरा एक बंदा है कि जिसके पास तुझसे भी ज़्यादा इल्म है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मतलब
وہ حیران رہ گئے کہ میں تو کلیم اللہ ہوں، میں تو کوئی طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا لاڈلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر محبوس کیا ہے، اور میری قوم بھی بڑی لاڈلی ہے، میں بھی بڑا لاڈلا ہوں اللہ کا۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں اس سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی، اور وہ جو ہے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ جو ہے نا، اور ان سے کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ نمک چڑھی ہوئی مچھلی زنبیل میں ساتھ لیتے چلے جائیں، جس جگہ پہ یہ مچھلی جو ہے نا پانی میں چلی جائے گی، غوطہ لگا جائے گی تو زندہ ہو جائے گی، تو وہی جگہ جو ہے نا تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو پکڑا اور ایک مچھلی پکڑی، اس کو نمک چڑھا کر اپنے ساتھی کی زنبیل میں، وہ بھی نبی تھے تو ان کی زنبیل میں اسے رکھ دیا، اور کہا کہ اگرچہ مجھے کرنوں ہی چلنا پڑے، مجھے برس بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا، اور میں اللہ کے اس بندے سے ضرور ملوں گا جس کا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ذکر کیا ہے۔ خیر وہ دریا کے کنارے چلتے رہے، وہ سمندر کے کنارے جو بھی تھا وہ چلتے رہے، اور وہاں ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں سے نکلی اور ایک سرنگ بنا دی۔ دیکھیں اگر یہ عام سا معاملہ ہوتا نا تو وہ اس طرح سے ڈسکس نہ کیا جاتا۔ یہ سٹوری، یہ کہانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو یہ تو بڑی لمبی ہے نا، اس پہ تو بڑا وقت یہ کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور ہمارا موضوع تو ویسے ہی بہت بڑا جو ہے نا وہ وسیع ہو چکا ہے، تو اب ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال سے کچھ بھی نہیں تو یہ چوتھا گھنٹہ چل رہا ہوگا، اور میں ذاتی طور پہ بھی بڑا تھک چکا ہوں، مطلب 3-4 گھنٹے ایک بندہ مسلسل بولتا رہے اور کھڑا رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے۔ ویسے بھی کمزور بندہ ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں تو خیر وہ حضرت وہ چلتے رہے، اور وہ بھول گئے وہاں، وہ مطلب سو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھی جاگ رہے تھے کہ اس مچھلی نے وہاں چھلانگ لگائی اور وہ پانی میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا اور وہ آگے نکل گئے۔ جب آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار میں تو بڑا تھک چکا ہوں اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے، تو لاؤ وہ مچھلی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ مچھلی تو جہاں ہم نے اسٹے کیا تھا وہ تو وہاں جو ہے نا پانی میں کود گئی تھی، اور مجھے شاید شیطان نے جیسا میرے ذہن سے یہ چیز نکل گئی، مجھے بھول گیا آپ کو بتانا، آپ جا گئے اور ہم ادھر نکل آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس انہی قدموں پہ واپس ہوئے، اس جگہ پہ جا کے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص جو ہے نا چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ اچھا بات ہو رہی تھی اس مچھلی کی، کہ وہ مچھلی کے بارے میں قرآن پاک ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جب پانی میں کودی تو اس نے ایک سرنگ بنا لی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ صرف 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اس میں دریا میں، اور وہ راستہ بن گیا تھا، اور وہ پانی جو ہے نا وہاں جام ہو چکا تھا، ایک اس وقت ہوا تھا۔ اور دوسرا واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب وہ مچھلی پانی میں جیسے گئی تو وہ ایک سرنگ سی بن دی گئی، یعنی ہر طرف پانی چل رہا ہے لیکن اس جگہ سے ایسے جس جگہ سے وہ مچھلی جا رہی ہے وہ گویا پتھر ہو چکی ہے وہ جگہ۔ تو اصل میں یہ چیز بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایکچولی یہ وہ ورم ہول تھا، آپ سمجھ رہے ہیں ورم ہول کو، یہ سائنس کی زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں، یہ ایک ورم ہول تھا، یہ ایک پورٹل تھی، ایک پورٹل کہتے ہیں دروازے کو، کہ ایک دروازہ تھا۔ یہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ انٹر گلیکٹک دروازہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ پھر ہمارا موضوع جو ہے بڑا طوالت پکڑ جائے گا اگر میں آپ کو سمجھانا شروع کر دوں کہ کس طرح یہ جو ہماری کائنات کیا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ ورم ہول کیا چیز ہے۔ خیر اس پہ ہم پھر کبھی کوئی سیشن کر لیں گے، لیکن میں آپ کو چھوٹا سا بتا دوں کہ جو ہزاروں اور لاکھوں مائلز کے جو سفر ہوتے ہیں، یا مائلز کو بھی چھوڑیں، جو نوری سال کے سفر ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں سال کے جو سفر ہوتے ہیں، ان کو پلک جھپکنے میں طے کرنے کے لیے یہ وہ دروازے ہوتے ہیں، مطلب یہ وہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کو مزید ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا ہوگا تو یہ ناول ہے رحمت للعالمین، یہ سیرت النبی پر لکھا ہوا ناول ہے۔ یہ دیکھیں یہ رحمت للعالمین یہ ناول ہے، اور یہ ایک سائنس فکشن ناول ہے اور ٹائم ٹریول سیریز پہ ہے۔ تو اس میں اس طرح کی یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جس طرح آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوں گے۔
ہے یہ سیرت النبی پر لکھی کتاب ہے، لیکن دلچسپی کا قارئین کی دلچسپی کا باعث بنانے کے لیے جو ہے نا اس کو ناول کی شکل دی گئی ہے، تاکہ وہ اس کو جو ہے نا اچھی طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کو پورا پڑھ لیں، 2-4 صفحے اس کے پڑھنے کے بعد سرانے رکھ نہ دیں کہ اس کے بعد کل پڑھیں گے اور وہ کل پھر کبھی بھی نہیں آتی۔ اچھا، تو یہ وہ پورٹلز تھیں، تو ایک تو وہ شخص ملے۔ اچھا، اس کے بعد جو خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، یہ مفسرین ہمیں بتا رہے ہیں، ویسے قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ قرآن پاک میں تو جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، ہو سکتا ہے کہیں لکھا بھی ہو، لیکن جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا وہ ہے کہ ہمارا ایک بندہ تھا۔ اچھا، وہ بندہ ہم سپوز کر لیتے ہیں جس طرح ہمارے مفسرین بتا رہے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، تو وہ خضر علیہ السلام وہ لے کے ان کو چلے، اور پھر وہ جس طرح بھی انہوں نے وہ کشتی میں بیٹھے، انہوں نے کشتی کو توڑا، آگے جا کے ایک دیوار کو توڑا، پھر ایک بچے کو قتل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ بگولا ہو رہے تھے کہ یہ آپ کیا کرتے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی کام بھی مصلحت کے تحت نہیں ہے، کوئی کام بھی کوئی قانون کے مطابق نہیں، ہر کام آپ غلط کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا کہنا، ان کا مطلب یہی تھا کہ یہ آپ جو جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تو انہوں نے اینڈ میں پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ تمہیں عطا نہیں کیا۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اشرف المخلوقات کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور میں نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر انہیں عزت بخشی۔ تو بہت ساری مخلوقات پر اس کا مطلب کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جو انسان سے زیادہ قابل احترام ہے اور فضیلت میں ان سے بڑھ کے ہیں۔ تو میرا یہ جاننا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک تو وہ خضر علیہ السلام ہو گئے، کیونکہ ہمارے مفسرین یا ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ تو انہیں اس زمین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس زمین پہ ہی کوئی نبی تھے، لیکن نبی صاحب شریعت ہوتے ہیں اور وہ اپنی قوم پر آتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے وہ اپنی قوم پر آتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نے تو کچھ ایسا نہیں پڑھا کہ وہ کسی قوم پر آئے تھے، یا ان کا کوئی ایسا ریکارڈ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، لیکن جس جگہ پہ بھی آپ سمجھیں گے کہ میں کسی جگہ پہ غلطی کر رہا ہوں، یقیناً وہ غلطی میری طرف سے ہوگی، یقیناً وہ غلطی میری طرف سے ہوگی، کیونکہ میں غلطی کا پتلا ہوں، اور میرا اللہ اور اس کا قرآن حق ہے اور سچ ہے، اس میں کبھی جو ہے نا غلطی کی گنجائش اللہ، یعنی کہ اللہ کے قرآن میں کہ ایک لفظ کیا، ایک حرف میں بھی، کسی زیر زبر میں بھی کوئی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام حق ہے اور سچ ہے، اور ہر غلطی وہ میری طرف سے ہوگی۔ بہرحال جو میں نے اپنے ایک ایسٹیمیٹ لگایا اور اپنا میں نے جو وہ کیا کہ یہ خضر علیہ السلام جو تھے یہ 12 انٹر گلیکٹک معاملات تھے ان کے، یہ کسی اور پلانٹ کی مخلوق تھے۔ اب وہ کس پلانٹ کی مخلوق تھے اس کا بھی ہم آگے جا کے ذکر دیکھیں گے کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی اس دھرتی پر یا اس کائنات میں کوئی اور زمینیں ایسی موجود ہیں، یا وہ ایسے سٹار موجود ہیں جو اپنے سٹارز کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں، ایسے پلانٹ یعنی کہ موجود ہیں جو اپنے سٹارز کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں اور وہاں انسان بس رہے ہوں۔ مطلب یہ اتنی بڑی کائنات میں ہم اکیلے تو نہیں ہو سکتے نا، سوچنے والی بات ہے کہ جو اربوں کھربوں، میں نے پہلے بتایا کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ جو ہے نا پلانٹس موجود ہیں، اس طرح کی زمینیں موجود ہیں، تو کیا ان سب میں صرف ہم ہی ہوں گے؟ نہیں، ہمارے علاوہ بھی ہوں گے یقیناً، لیکن ہم ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ خضر جو ہیں ان کا تعلق کسی اور ہی پلانٹ سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو، یا ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ میں نے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، اپنی بہت ساری مخلوقات پر میں نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، لیکن آپ کو کوئی اشرف المخلوقات میں نے نہیں بنایا۔ تو اچھا، بات ہو رہی تھی اس کی، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب جب دوسرے کو دیکھا کہ اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو پھر سورہ کہف میں ہی مجھے اس کا بھی ثبوت مل گیا کہ حضرت ذوالقرنین کا، کہ ذوالقرنین جو ہے انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، انہوں نے مختلف قوموں پہ گئے، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہمارے مفسرین اور میں کلام اگر دیکھیں جو بھی ہم آج تک پڑھ رہے ہیں، ایکچولی میں ان کا کوئی تمسخر نہیں اڑا رہا ہوں اپنے علماء کرام کا، میں اپنے آپ کو ان کی جوتوں کی خاک کے برابر میں نہیں سمجھتا۔ ان کے پاس جو علم ہے میرے پاس تو شاید اس کا ایک ڈراپ بھی نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم انسان ہیں،
आयात कुरानी जो है वो आफाकी हैं, कुरान आफाकी है, कुरान अलहामी किताब है। इसकी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं या इसकी हम जब डिटेल्स में जाते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम इसकी तशरीह करते हैं या इसकी तफसीर लिखते हैं, तो हमसे गलती हो सकती है। इंसान होने के नाते हम कोई भी हों, हमसे गलती लग सकती है। तो जुल्करनैन को ज़बरदस्ती जो है ना वो इस प्लैनेट के साथ जोड़ा जाता है कि कोई कहता है कि वो सिकंदर आज़म थे, कोई कहते हैं कि वो साइरस था जो बादशाह था और उसने जो है ना आधी से ज़्यादा ज़मीन पर सल्तनत की थी, और कुछ कह रहे हैं कि ये सिकंदर आज़म थे और इन्होंने वो दीवारें याजूज माजूज जो है ना वो तामीर की। और इनके जुल्करनैन नाम के बारे में कहा जाता है कि चूँकि इनके सर के दोनों तरफ कोई उभार थे, इस वजह से जुल्करनैन कहा गया। कोई कहता है कि ये जो अपना वो ताज वो पहना करते थे, उसके दोनों तरफ जो है ना वो सींग बने हुए थे, इसलिए इन्हें जुल्करनैन कहा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मामला है। उनका ज़मीन से उनका तल्लुक सिर्फ़ इतना ही कुरान पाक में बयान हुआ है कि वो आए और उन्होंने वो याजूज माजूज का जो वो एक पोर्टल थी जो खुलती थी, जिस पोर्टल के ज़रिए याजूज माजूज ज़मीन पर आके हमलावर हुआ करते थे, उन्होंने वो पोर्टल बंद की। इतना उसका तल्लक है ज़मीन के साथ। चूँकि ज़मीन के साथ उनका तल्लक बन गया किसी भी सूरत में, तो उनको डिस्कस कर लिया गया कुरान पाक में। अगर वो उनका तल्लक ना बनता, जिस तरह हिजर अलैहिस्सलाम का ज़मीन के साथ तल्लक बन गया, उनको भी डिस्कस कर लिया गया। अगर वो ना बनता, इंटरगैलेक्टिक मामलात होते, तो कभी भी उनको डिस्कस ना किया जाता और ये चीज़ें हमसे छुपी रहती। उनका एक समझ लें ये एक डेमो था, उनका एक दफ़ा ज़मीन पर आना जो था, वो एक हाइलाइट के तौर पर या एक कमर्शियल के तौर पर वो आए और चले गए, ताकि हमें बताया जाए कि आपके अलावा और भी प्लैनेट मौजूद हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने मशरिक़ और मगरब का सफ़र किया, तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जी वो पहले मगरब की तरफ गए, मगरब से फिर वो मशरिक़ की तरफ आए, तो भाई मगरब और फिर वो सूरज ग़ुरूब होने के मकाम तक पहुँचे और उन्होंने देखा कि वो एक स्याह समुंदर में जो है ना, एक कीचड़ वाली गर्म मट्टी में जो है ना, वो स्याह मट्टी में वो सूरज ग़ुरूब हो रहा है, गारे में, सॉरी मट्टी में नहीं, स्याह गारे में वो ग़ुरूब हो रहा है सूरज। तो भाई आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं पहले सेशन के मिड में मैं ये बात कर चुका हूँ कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, सूरज कहीं भी ग़ुरूब नहीं होता। आजकल लाइव वीडियोज़ मौजूद हैं, सैटेलाइट से जो लाइव वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि ज़मीन स्फेरिकल है, ज़मीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और इसके साथ-साथ वो अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द भी वो रोटेट कर रही है। तो सूरज तो कहीं ग़ुरूब नहीं होता, ये तो ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ जो रोटेट करती है, इससे हमारे दिन और रात बदलते हैं। तो इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा और फिर अल्लाह ताला ने जाके किसी समुंदर में ही जाके सूरज को ग़ुरूब करना था, मतलब सोचने वाली बात है किसी गारे में। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है कि वो स्याह गारा, वो स्याह गरम गारा और फिर गरम भी, वो स्याह गरम गारे से मुराद क्या है, वो आज हमने जो डिस्कवर किया ना ब्लैक होल, एक्चुअली वो ब्लैक होल था। वो ब्लैक होल के पास गए, मगरिब की तरफ, और मगरिब का लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? मगरिब कहते हैं ग़ुरूब को। ग़ुरूब किसको कहते हैं कि जब कोई चीज़ अपने आखिरी मराहिल में होती है, मौत की तरफ जो जाती है। ग़ुरूब का मतलब है कि वो अपने उसकी तरफ, और मशरिक़ जहाँ तलू का मतलब ये है कि ये उसकी पैदाइश, यानी कि जब वो मशरिक़ की तरफ गए तो वो अपनी पैदाइश सूरज की पैदाइश की जगह पे गए। सूरज से मुराद स्टार है, ठीक है ना, सितारा, कोई भी सितारा। तो वो जो नेबुलास वगैरह में जो जन्म लेता है, ये गैसों का एक मजमूआ होता है, फिर वो गैसें जो है ना एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और इसमें एटमी धमाके होने शुरू हो जाते हैं। खैर ये एक अलग बहस है। वहाँ सूरज निकलता है और फिर ये जो स्टार्स हैं, ये आखिरकार जाकर तो ब्लैक होल में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो ज़ुल्करनैन ने ब्लैक होल के पास एक स्टार को ग़ुरूब होते हुए देखा, ब्लैक होल के पास या फिर ब्लैक होल में ग़ुरूब होते हुए देखा या उसके पास उस स्टार को देखा, और उसके करीब ही शायद उसी स्टार के ऑर्बिट में जो उसके गिर्द जो प्लैनेट्स मूव कर रहे थे, उसी में से किसी एक प्लैनेट पर उन्होंने एक मखलूक देखी और उनके बारे में कहा गया कि ए ज़ुल्करनैन, चाहे आप इनके साथ भलाई इख्तियार करो और चाहे इन्हें सज़ा दो, आपको दोनों बातों पे इख्तियार है। तो ये असल में ये वो वाला जो है ना, वो सूरज के ग़ुरूब होने वाला, ये वो इंटरगैलेक्टिक मामलात थे। और ज़ुल्करनैन वो एक ऐसा शख्स था कि जिसको पोर्टल्स खोलने पर जो है ना महारत थी। उनके लिए पोर्टल्स खुल जाया करती थी या
ان کو یہ طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ پورٹس کو کھول سکے اپنے پورے لاہور لشکر کے ساتھ. وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مائلز کے یا نوری سال کے فاصلے جو تھے وہ طے کر لیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے اپنا ایک سفر کیا اور وہاں سے پھر وہ چلے اور پھر مشرق کی طرف چلے اور وہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے پلینٹ کو ڈسکور کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے سورج کے سامنے سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. یعنی کہ جس طرح ہماری زمین پر اوزون کی ایک لہر ایک چادر موجود ہے جو ہمیں سورج کی الٹرا وائٹ شعاؤں سے بچاتی ہے, ان کے پلینٹ پر جو ہے نا اس طرح کو کوئی غلاف نہیں تھا. اور اس کے بعد ان کا جو تیسرا سفر تھا وہ زمین کی طرف تھا, اور وہ زمین پر اس وقت ان کا سفر تھا جو میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق کہ جب آدم علیہ السلام سے پہلے کے جو آدم موجود تھے یہ اس وقت وہ انٹر گلیکٹک معاملات ہوا کرتے تھے, پورٹلز کھلتی تھی اور وہ ان کے آگے وہ جنگیں اور خون ریزی اور خونخواری کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا اس پورٹل کو اس وقت بند کیا تھا, اور اس کو بالکل بھی جو ہے نا زمین کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ہے. یعنی کہ آج اگر زمین پر 7 ارب انسان بستے ہیں نا, آج اس زمین پر اس پورے کرۂ ارض پر اگر 7000 انسان بستے ہیں تو یاجوج ماجوج کی تعداد 7000 ملٹیپلائی 7 ارب ملٹیپلائی 1000 کریں تو یہ تقریباً 70 خرب بن جاتے ہیں. اور اگر زمین پر انہیں اب اس پوری زمین پر بھی پھیلا دیا جائے نا تو اس پوری زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل جائیں, اتنی تعداد میں ہے. لیکن آپ ان کو جو ہے نا ایک پہاڑ کی اور کے پیچھے ان کو بند کر رہے ہیں, اپنی آبادی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ نت نئے ایجادات کر رہے ہیں, طریقے ایجاد کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے کہ کسی طرح اس آبادی کو کنٹرول کیا جائے. یہ 7 ارب کی آبادی بہت زیادہ ہے, اور جو 1000 گنا 7 ارب سے 1000 گنا زیادہ ہے 70 خرب ہے, اس کو آپ نے پہاڑ کی اوٹ کے پیچھے بند کر دیا. اور آج تو سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے نا زمین کے چپے چپے کو کھنگال لیا گیا ہے. اور وہ کون سی ایسی جنگجو مخلوق ہے کہ جو قرب قیامت کے میں جو ہے نا وہ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے آئیں گے اور ہم اپنے جدید ترین اسلحہ کے باوجود, اپنے جدید ترین ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور وہ ان کا ایک جتھا وہ جب گروہ جب گزرے گا بحر طبیعہ کا سارا پانی چاٹ کر جائے گا, پی جائے گا. جب ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی کوئی پانی ہوا کرتا تھا. مطلب وہ اس طرح سے پھیلتے ہوئے آئیں گے اور اتنی بڑی طاقت میں ہوں گے اور تعداد میں ہوں گے, اور آخر کار وہ جو ہے نا جب وہ جنگیں کریں گے اور ہر طرف قتل و غارت و خون ریزی کا بازار گرم کر دیں گے, اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے. وہ کہیں گے زمین والوں کو ہم نے سب کو قتل کر دیا, اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. تو بھئی وہ اتنے جنگجو لوگ ہیں, اور اتنی جنگجو قوم کو آپ نے کس طرح دھکیل کے کہ ایک تو آپ ان سے ڈر بھی رہے ہیں, اور پھر آپ نے اس وقت جب آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ یا پھر تلواروں کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ آپ لوگ تو اس کو جوڑ رہے ہیں نا اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ساتھ کہ یہ ذوالقرنین جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا, تو اس وقت کم از کم تلواریں اور یہ چیزیں تو ایجاد ہو چکی تھی. تو تلواروں کے زور پر آپ نے اتنی طاقتور قوم کو کیسے ایک پہاڑ کی اوٹ پہ وہ بھیج دیا, اور کس طرح آپ نے وہاں دیوار کھڑی کر لی. اور وہ اتنی ہی کمزور قوم تھی, ایک طرف آپ ان سے خوف زدہ ہیں اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو ہے نا وہ ان کی نشانی بتائی جاتی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سر کر لیا, آپ نے تو کیٹو کو بھی سر کر لیا, آپ نے بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کو جو ہے نا وہ زیر کر لیا. اور وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آج تک وہ اس دیوار کو خرید رہے ہیں. مطلب وہ چلو وہ دیوار سے تو نہیں چڑھ کے آ سکتے کیونکہ ذوالقرنین نے کہا, دیکھیں قرآن حق اور سچ ہے, میں قرآن پر یہ بات نہیں کر رہا, یہ میں تفسیر پہ بات کر رہا ہوں کہ جو تفسیر لکھی گئی ہے کہ وہ دیوار کو تو وہ خرید رہے ہیں یا اس کو چاٹ رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پہاڑ سے اوپر سے چڑھ کے تو آ کے حملہ آور ہو جائیں. حالانکہ قرب قیامت میں بھی وہ اسی طرح کریں گے کہ وہ ہر بلندی میں سے جو ہے نا وہ اترتے ہوئے آئیں گے. تو یہ تو تھے خیر ذوالقرنین. تو یہ جو دوسرا بندہ تھا یہ وہ ذوالقرنین تھا جو میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ انسان سے جو افضل مخلوق ہے, کیونکہ بہت ساری مخلوقات پر آپ فضیلت دی لیکن کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو آپ سے بھی فضیلت رکھتی ہیں.
तो ये उन लोगों में से था, क्योंकि ये लोग आपके काम आ रहे हैं। देखें हज़रत हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का भी आप वाक़या पढ़ते हैं, वो भी आपको सिखा रहे हैं, वो भी आपके काम आ रहे हैं। और ज़ुल्करनैन को जब आप पढ़ते हैं तो ज़ुल्करनैन भी आपके काम, हम उनके काम नहीं आ रहे। ना आप हिजर के काम आए, आप इंसान, और ना उनके, वो आपके काम आए। और जो आपके काम आए यानी कि वो काम जो आप नहीं कर सकते और वो लोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो लोग आपसे बरतर हैं, फजीलत में आपसे ज़्यादा दर्जे पर हैं। तो ये दो तो कम से कम मुझे कुरान में मिल गए कि ये दो वो लोग हैं जिनके शायद अपने अपने अलग-अलग प्लैनेट्स हों और उसमें ये ज़िंदगी गुजार रहे हों, और वहाँ से ये ज़मीन पर आके तो हमें बता दिया। अब आते हैं इस तरफ के, क्या इसका भी कुरान पाक में कोई सबूत है कि ज़मीन के अलावा भी कोई इस कायनात में कहीं और वो मौजूद है? हालांकि आज तक साइंस तो इसको तलाश नहीं कर सकी। साइंस जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के जो माहिरीन हैं, वो इस पे बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट इस पे बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, और अपने नित नए जो है ना वो जहाज़ और वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्पेस में भेज रहे हैं कि शायद हमारा किसी से राब्ता हो जाए। लेकिन आज तक बहरहाल किसी एलियंस के साथ हमारा राब्ता नहीं हो सका। और कुरान पाक ने ये दो एलियंस तो आपके सामने ला खड़े कर दिए हैं, एक हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम की शक्ल में और एक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की शक्ल में, कि ये तो वो एलियंस हम उन्हें कहते हैं ना कि जिनका तल्लक हमारी ज़मीन से ना हो, हमारे इस कुर्रे अरज़ से ना हो, हमारे प्लेनेट अर्थ से ना हो जिनका तल्लक, तो वो एलियंस है। तो ये इस तरह से ये एलियंस थे क्योंकि इनका तल्लक हमारे प्लेनेट से नहीं था। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी मौजूद है कहीं और। तो हमारा कुरान या इस जगह पे भी हमारी रहनुमाई करता है। इरशाद बारी तारा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समवाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना। ये सूरह तलाक की 12वीं आयत है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समवाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना। खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें भी। लो जी, हम बात कर रहे थे ना किसी ऐसे प्लेनेट की जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में वाक़या हो और जिन पर ज़िंदगी मौजूद हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ही तो है कि जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें भी, यानी कि अगर 7 आसमान पैदा किए तो 7 ज़मीनें भी अल्लाह ताला ने पैदा की। मैं असल में आपको बता दूं कि यही नावल, फिर मैं रहमत लिल आलमीन नावल की बात करूंगा, इसमें मैंने जिसारत की है कुछ प्लैनेट्स को डिस्कवर करने की, जिसमें हमारे जो इसके जो नावल के जो हीरो है वो, या वो फैमिली जो है वो वहाँ उन प्लैनेट्स पे चली जाती है जहाँ इंसान आबाद हैं, या कोई भी मखलूक, इंसानुमा मखलूक जो है वो आबाद है। खैर ये तो मेरी एक जिसारत है। वैसे ये इन्हीं आयात से मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो है ना ये चीज़ लिखी है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें भी। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, इनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं। लितालमू, ताकि तुम जान लो, क्या जान लो, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और ये कि खुदा अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। तो लो जी, ये चीज़ तो हमें अब मिल गई ना आगे कि ज़मीन के अलावा भी अल्लाह ताला कह रहा है कि 7 आसमानें हैं और ऐसी ही ज़मीनें हैं और उनमें हमारे हुक्म उतरते रहते हैं, और ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं है। देखें, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरा एक बंदा है और वो आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि उसको इरशाद उनको अल्लाह का हुक्म मिला तो वो आ गए प्लेनेट ज़मीन पर। ज़ुल्करनैन को हुक्म मिला तो वो प्लेनेट ज़मीन पर आ गए। तो इस पे अल्लाह ताला के हुक्म उतरते रहते हैं। तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और इसके अलावा बहुत सारी इस वक्त तो मौजू बड़ा तवालत पकड़ते चला जा रहा है। नहीं तो मैं आपको बताता कि कितनी आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तो हम मवेशी घास भी चर रहे हैं, और बहुत सारी मखलूक़ात के बारे में जो है ना ये इंटरगैलेक्टिक इस तरह की आयत मौजूद हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इन 4 स्पीशीज़ की, इसका इनका आपस में मुवाज़ना करते हैं। 4 स्पीशीज़ कौन सी हैं? यानी कि इंसान, जिन्नात, हैवानात और नबातात।
تو ان کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ یہ مطلب ان میں فضیلت کے لحاظ سے کون وہ ہے. تو اس کا تھوڑا سا اچھا یہ جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں عقل و شعور کی بنا پر اور خواہشات اور شہوات کی بنا پر. تو اگر ہم فرشتوں کو لیتے ہیں تو فرشتوں میں دیکھیں عقل و شعور تو موجود ہے کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس دانش بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، سوچ سمجھ بھی ہے، فہم و فراست بھی ہے، فصاحت و بلاغت بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں خواہشات اور شہوات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں عقل و شعور تو ہے لیکن خواہشات و شہوات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب خواہشات و شہوات نہیں ہے تو پھر تو وہ ہر گام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں نا. ان کا تو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ ہر چیز اللہ کی عبادت ہی عبادت ہے، عبادت ہی عبادت ہے. تو اس وجہ سے بھی چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور انسان کو اس سے پیدا کی. یہی وجہ ہے نا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے انسان کو کپڑا لتھا دیا، ٹھیک ہے، اس کو زمین پر بسایا، اس نے شادیاں کی، اس نے بچے پیدا کیے، اور اس نے زمین کی بہت ساری نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تو نے ہمیں عطا نہیں کی. تو اے اللہ تو قیامت والے دن جو ہے نا یہ چیزیں جو تو نے اس آدم کو دی ہیں زمین پر، قیامت والے دن اسے ہمارا مقدر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں کہ وہ جسے میں نے اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے، اے وہ کہ جسے میں نے اپنے امر کن سے پیدا کی، یعنی کہ فرشتوں کہ تم کو میں نے اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے، تم کو میں کبھی اس کے برابر نہیں کروں گا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا. یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رازوں کو، اپنے مصلحت کو بہت خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا مطلب یہ عزت بخشی. یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. تو فرشتوں کے ساتھ عقل و شعور تو ہے لیکن ان میں خواہشات و شہوات نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں حیوانات کی طرف. تو حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خواہشات و شہوات تو رکھی ہیں لیکن ان میں عقل و شعور نہیں ہے. دیکھیں ایک سپیشی میں ہم نے دیکھا کہ ان میں عقل و شعور ہے تو ان میں خواہشات و شہوات نہیں ہیں. دوسری میں خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، لیکن عقل و شعور نہیں ہے. اب رہ جاتے ہیں جن و انس. تو جن و انس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان میں خواہشات بھی رکھی ہیں، ان میں یعنی کہ ان کو عقل و شعور بھی عطا کیا ہے اور خواہشات بھی عطا کی ہیں اور شہوات بھی عطا کی ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن، زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی تگ و دو سے ہو سکا نہ کہن، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن.